کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. آئیے سنیے تلاوت کلام پاک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. بسنے کے باغ جن میں جائیں گے ان کے نیچے نہریں رواں، انہیں وہاں ملے گا جو چاہیں. اللہ ایسا ہی صلہ دیتا ہے پرہیزگاروں کو. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وہ جن کی جان نکالتے ہیں فرشتے ستھرے پن میں، یہ کہتے ہوئے کہ سلامتی ہو تم پر، جنت میں جاؤ بدلہ اپنے کیے کا. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. کاہے کے انتظار میں ہیں مگر اس کے فرشتے ان پر آئیں یا تمہارے رب کا عذاب آئے. ان سے اگلوں نے بھی ایسا ہی کیا اور اللہ نے ان پر کچھ ظلم نہ کیا، ہاں وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. تو ان کی بری کمائیاں ان پر پڑیں اور انہیں گھیر لیا اس نے جس پر ہنستے تھے. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. اور مشرک بولے اللہ چاہتا تو اس کے سوا کچھ نہ پوجتے، نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ اس سے جدا ہو کر ہم کوئی چیز حرام ٹھہراتے. كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ایسا ہی ان سے اگلوں نے کیا تو رسولوں پر کیا ہے مگر صاف پہنچا دینا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اور بے شک ہر امت میں سے ہم نے ایک رسول بھیجا کہ اللہ کو پوجو اور شیطان سے بچو. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. تو ان میں کسی کو اللہ نے راہ دکھائی اور کسی پر گمراہی ٹھیک اتری، تو زمین میں چل پھر کر دیکھو
کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين۔ اگر تم ان کی ہدایت کی حرص کرو تو بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا جسے گمراہ کرے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہمیں نور قرآن سے منور فرمائے۔ انشاءاللہ الکریم آج حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت مبارک کے بارے میں، ان کی زندگی اور ان کے لائف سٹائل کے بارے میں، اور محدثین اور بڑے بڑے علماء جو ہے وہ علماء جرح و تعدیل جو ہے انہوں نے آپ کی عظمت اور شان میں کیا کہا ہے، یہ بھی انشاءاللہ پروگرام میں بیان کریں گے۔ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ عدنان شیخ بھائی ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ان سے پہلے کلام سنتے ہیں، پھر پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آقا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ دو عالم میں روشن ایک کا تمہارا، دو عالم میں روشن ایک کا تمہارا، والا مکات اجالا تمہارا۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ نہ کیوں گائے بلبل ترانہ تمہارا، نہ کیوں گائے بلبل ترانہ تمہارا، کہ پاتی ہے ہر گل میں جلوہ تمہارا، کہ پاتی ہے ہر گل میں جلوہ تمہارا، والا مکا تک اجالا تمہارا۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ زمین والے کیا جانے رتبہ تمہارا، زمین والے کیا جانے رتبہ تمہارا، ہے اونچا فلک سے پھریرا تمہارا، ہے اونچا فلک سے پھریرا تمہارا، والا مکات اجالا تمہارا۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ پڑھا بے زبانوں نے کلمہ تمہارا، پڑھا بے زبانوں نے کلمہ تمہارا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تمہارا،
شجر میں بھی چرچا تمہارا ہے، سنگ و شجر میں بھی چرچا تمہارا، والا مکہ تک اجالا تمہارا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، چھوڑائے گا غم سے اشارہ تمہارا، چھوڑائے گا غم سے اشارہ تمہارا، اتارے گا پل سے سہارا تمہارا، اتارے گا پل سے سہارا تمہارا، والا مکہ تک اجالا تمہارا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، تم ہی ہو جواب سوالات محشر، یا رسول اللہ میرے آقا، تم ہی ہو جواب سوالات محشر، تم ہی ہو جواب سوالات محشر، تم ہی کو پکارے گا بندہ تمہارا، تم ہی کو پکارے گا بندہ تمہارا، والا مکہ تک اجالا تمہارا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، فتح کی یہ پیاری پیاری صدا، فتح کی یہ پیاری پیاری صدا ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، فتح کی یہ پیاری پیاری صدا، فتح کی یہ پیاری پیاری صدا ہے، کہ ہوگا قیامت میں چاہا تمہارا، کہ ہوگا قیامت میں چاہا تمہارا، والا مکہ تک اجالا تمہارا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، عمل پوچھے جاتے ہیں سرکار آؤ، عمل پوچھے جاتے ہیں سرکار آؤ، سرکار عمل پوچھے جاتے ہیں سرکار آؤ، کہیں ڈر نہ جائے نکما تمہارا، کہیں ڈر نہ جائے نکما تمہارا، والا مکہ تک
اجالا تمہارا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جو انوار سیاہ سر پر تو کیا جو انوار سیاہ سر پر تو کیا غم بہادی کا ایک دم آہلا تمہارا بہادی کا ایک دم آہلا تمہارا والا مکاتا اجالا تمہارا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بنایا تمہیں حق نے مختاروں حاکم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بنایا تمہیں حق نے مختاروں حاکم بنایا تمہیں حق نے مختاروں حاکم وہ کیا ہے نہیں جس پہ قبضہ تمہارا وہ کیا ہے نہیں جس پہ قبضہ تمہارا والا مکاتب اجالا تمہارا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آذانوں میں خطبوں میں شادیوں غم میں آذانوں میں خطبوں میں شادیوں غم میں غرض ذکر ہوتا ہے ہر جا تمہارا غرض ذکر ہوتا ہے ہر جا تمہارا والا مکاتب اجالا تمہارا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ رفعنا کا جلوہ دکھانے کو اپنے رفعنا کا جلوہ دکھانے کو اپنے لکھا عرش پر نام والا تمہارا لکھا عرش پر نام والا تمہارا والا مکاتب اجالا تمہارا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جمیل اب تو خوش ہو ندا آ رہی ہے یا رسول اللہ میرے آقا جمیل اب تو خوش ہو ندا آ رہی ہے جمیل اب تو خوش ہو ندا آ رہی ہے کہ مقبول ہے قصیدہ تمہارا کہ مقبول ہے یہ قصیدہ تمہارا والا مکاتب اجالا تمہارا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے آقا یا
رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ واہ واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے عدنان بھائی، کیا زبردست کلام اور کیا ہی پیاری طرز میں اور ذوق بھرے انداز میں ماشاءاللہ صبح صبح آپ نے سنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، صحت سلامتی عافیت عطا فرمائے، اللہ آپ کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ ہوا اللہ مکان تک اجالا تمہارا، مرحبا۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک ذات آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے، اور حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام المعبرین کے لقب کے ساتھ، اس ٹائٹل کے ساتھ آپ کو یاد فرمایا ہے۔ سر کوئی حضرت امام محمد بن سیرین کا کچھ جو ہے وہ تعارف ابتدا میں ذکر کر دیا جائے۔ کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے فضل و برکات جو ہے بہت دیر تک جاری رہتے ہیں، جی، ان میں سے حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی آپ کی ذات بھی ہے، جی، کہ یوں تو آپ کے اندر بہت ساری خصوصیات موجود تھیں، جی، کہ آپ بہت بڑے محدث بھی تھے، بہت بڑے فقیہ بھی تھے، بہترین قاضی بھی تھے۔ اگر یہ آپ نے قضا کو اختیار نہ کیا، یہ انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا، یا کوئی ہمارے عاشق رسول ذکر کریں گے۔ اور لیکن آپ کی جو زیادہ پہچان اور آپ مشہور ہوئے وہ خواب کی تعبیر کے اعتبار سے ہیں، صحیح، اور آپ کی جو کتاب الرؤیا ہے یہ جو ہے وہ ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہے۔ صحیح، کوئی بھی اس فن میں جائے گا تو وہ جب تک امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارگاہ میں حاضری نہیں دے گا، وہ خواب کے اس فن کے اندر مہارت حاصل نہیں کر سکتا۔ خواب کی تعبیر بتانے میں، جی جی، صحیح، خواب کی تعبیر جو ہے وہ وہی بہتر انداز سے بتا سکے گا جو آپ سے فضل و برکات حاصل کرے گا۔ کیا بات ہے۔ تو آپ وہ خوش نصیب تابعی بزرگ ہیں جو جن کی پیدائش تو اگرچہ بصرہ میں ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے میں یہ عرض کروں گا جی، کہ آپ کے والد صاحب جو ہے عین التمر عراق کے رہنے والے تھے، صحیح، اور جب مسلمانوں نے یہ علاقہ فتح کیا جی، تو سیرین جو آپ کے والد صاحب ہیں جی، یہ غلام جو ہے وہ تھے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے۔ صحیح، تو پھر یہ مدینہ شریف چلے گئے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب وہاں پر تھے تو وہاں پر آپ کی شادی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی لونڈی تھی ان کے ساتھ ہوئی، جن کا نام صفیہ تھا۔ اور یہ شادی ہے، یہ بھی جو ہے وہ بڑی تاریخی شادی تھی۔ اللہ اکبر۔ کہ حضرت صفیہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی جو تزیین کی تھی، یعنی شادی کی تیاری جو کی تھی، جی، وہ 3 امہات المومنین نے کی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور جو نکاح ہوا جی، تو اس نکاح کے اندر 17 بدری صحابی موجود تھے، اللہ، اور یعنی اتنی شان کے ساتھ یہ شادی ہوئی۔ کیا بات ہے۔ میں اور پھر جو ہے یہ فیملی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی جو ہے وہ بصرہ آ گئی، صحیح، اور پھر یہیں انہوں نے جو ہے وہ رہائش اختیار کر لی۔ اور کیونکہ حضرت سیرین جو تھے یہ بہت بڑے صانع تھے، صنعت کار، یعنی ہاتھ کے ساتھ کام کرنے والے تھے، بڑے محنتی بھی تھے۔ صحیح، تو انہوں نے جو ہے وہ اتنی محنت کی کہ جتنی ایک غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے رقم درکار ہوتی ہے جی، وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو پیش کی، اور آپ نے ان کو آزاد کر دیا۔ کیا بات۔ اسی طرح حضرت صفیہ ان کو بھی جو ہے وہ آزادی حاصل ہوئی۔ جی، تو بہرحال ان دونوں پاک باز ہستیوں سے جو ہے وہ حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے۔ کیا ان بات۔ کا لقب تھا ابو بکر، اور جو ہے اس کے بعد انہوں نے علم حاصل کیا۔ اچھا، مدینہ شریف میں جو ہے وہ پھر ان کا آنا جانا رہتا تھا، جی، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سب سے زیادہ انہوں نے احادیث اور علم دین حاصل کیا۔ کیا بات۔ اس کے علاوہ دیگر صحابہ اکرام کی خدمت میں بھی یہ رہا کرتے تھے، اور حدیث کا علم جو ہے وہ انہی سے حاصل کرتے، اور وہ بہت بڑے محدث تھے۔ اور حدیث بیان کرنے جو ہمارے محدثین جب ذکر کرتے ہیں
جی تو آپ راوی کے اعتبار سے آپ کا درجہ بڑا بلند ہے. واہ صدوق، ثبت، اس طرح کے جو ہے وہ الفاظ جو ہے حدیث پاک کا علم رکھنے والے جانتے ہیں کہ یعنی یہ وہ مضبوط ترین راوی ہیں. جی. اس حدیث میں ان کا نام آئے گا، ان کی جو روایت کردہ حدیث ہوگی جی. اس کو جو ہے وہ بہت جو ہے وہ اس کا بڑا مرتبہ جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے صحت کے اعتبار سے. صحت کے اعتبار. کیا بات ہے، مرحبا. تو یہ یعنی ابتدائی طور پر تو ان کے حالات یہ ہیں، واہ. مزید انشاءاللہ آگے بھی. کیا بات ہے جی، سبحان اللہ. ان کے بارے میں حضرت امام محمد بن سیرین کے بارے میں جو ہے وہ علماء اسماء الرجال میں امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں کان فقیہن امامن عزیز العلم ثقتن ثبتن علامۃ التفسیر. یہ تفسیر کے علم میں ان کو کس نے؟ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ کہا ہے. آپ دیکھیے ایک یہ ہے کہ جس کو ہمارے ہاں علامہ صاحب کہتے ہیں، ہمارے ہاں تو سر بعض محلے کی مسجد کے جو امام ہیں نا ان کو بھی جو بچے ہیں وہ علامہ صاحب ہی ٹائٹل جو ہے وہ دیتے ہیں. اصل میں یہ جو ہے نا عرفی علامہ نہیں ہے. یہاں جو آپ نے عبارت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے وہ پڑھی ہے، جی تو یہ جتنے بھی الفاظ ہیں یہ جو تاریخ دان اور ہمارے بڑے علماء ہیں جی یہ اصطلاحیں ہیں. جی اور علامہ کس کو کہنا ہے اس کا بھی کرائٹیریا جو ہے وہ بنا ہوا ہے. ایسی بات. اور اسی طرح الامام جس کو کہیں گے جی تو الامام کون ہوگا، اس کے اندر جو خصوصیات کون کون سی ہوں گی کہ ہم انہیں الامام کہیں گے، وہ خصوصیات بھی لکھی ہوئی ہیں. واہ جی تو یعنی آپ کے اندر جو ہے وہ آپ محدث بھی تھے، واہ فقیہ بھی تھے، واہ مفسر بھی تھے، سبحان اللہ. اور جو ہے امام المعبرین تو تھے ہی. کیا تو بات اس طرح کی بہت ساری جو ہے نا وہ علوم جو ہیں یہ آپ کے اندر جو ہے وہ جمع تھے. صحیح. آپ کو کیا لگتا ہے صاحب کہ ان کے علم کے اس مقام میں ان کے نسب کا کتنا دخل ہے اور ان کی اپنی ایفرٹ کا کتنا دخل ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ یعنی ان کی اپنی اگر ایفرٹ کو دیکھا جائے تو وہ اس میں کتنا میٹر کرتی ہے؟ میں ذرا تھوڑا آسان کر کے بھی اس کو لے رہا ہوں. یعنی ان کی اپنی جو ایفرٹ ہے، جو ان کی کوشش ہے، اس کا کتنا حصہ ہے؟ یہ اور آسان ہو گیا. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے نسب کا کتنا حصہ ہے اس میں؟ دیکھیں دیکھا جائے تو نسب کے اعتبار سے تو آپ ایک غلام خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. صحیح. اور عرب کے اندر جو ہے وہ اس چیز کو بڑا محسوس کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں بھی جو ہے وہ اس اعتبار سے جو ہے وہ ایک تفاوت تو پایا جاتا ہے، فرق پایا جاتا ہے. جی بالکل. اور یوں دیکھا جائے تو کوئی خاندانی وجاہت کے اعتبار سے ویسے تو علمی اور جو مقام و مرتبہ ہے، صحابہ کرام کی صحبت ہے، اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. صحیح. لیکن ایک معاشرتی طور پر دیکھا جائے تو آپ کو بہت عالی نسب جو ہے وہ نہیں تھا، بہت بڑا کوئی خاندان آپ کا نہیں تھا. صحیح. لیکن جو ہے وہ آپ نے جس ماحول کے اندر پرورش پائی ہے وہ ماحول تھا صحابہ اکرام کا، اور پھر جو ہے وہ تابعین کا ماحول تھا. اور آپ نے اس کے اندر بہت محنت کی، بہت کوشش کی، اور علم دین کے حصول کے لیے مدینہ شریف، بصرہ اور بڑے بڑے علماء کی بارگاہوں میں حاضری دی، اور بالخصوص حضرت جو انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی بہت خدمت کی. اور یعنی آپ یعنی حضرت امام انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی یہ خود بھی بہت بڑے محدث تھے، اور یہ اپنے دوسرے شاگردوں کے سے بھی ہو سکتا ہے متاثر ہوں. بعض اساتذہ اپنے بعض شاگردوں سے متاثر بھی ہوتے ہیں. واہ. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس شاگرد سے بہت زیادہ متاثر تھے. اللہ. حتیٰ کہ انہوں نے وصیت کی تھی واہ. کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میری میت کو غسل بھی امام ابن سیرین دے واہ. اور میرا جنازہ بھی یہ پڑھائیں. کیا بات ہے. تو یہ ان کو ایک تو بہت اچھا ماحول مل گیا، مزید ان کو خود جو ہے وہ شوق اور جذبہ بھی تھا کہ یہ وہ شوق اور جذبہ ہے جس نے آپ کو اتنا بڑا رتبہ عطا فرمایا. کیا بات ہے جی، سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں بھی علم دین کا ذوق عطا فرمائے. خاندان کا تعلق ہونا یا نہ ہونا یہ ایک دوسری بات ہے، لیکن یاد رکھیے کہ کہا گیا ہے انما العلم بالتعلم. علم جو ہے یہ سیکھنے سے آتا ہے. بیٹھے بیٹھے بندہ بولے میں بیٹھا رہوں اور میں کوئی کتاب پڑھ لوں اور مجھے جو ہے وہ میں کوئی کتاب پڑھ لوں اور مجھے ڈاکٹری آ جائے، میں کوئی کتاب پڑھ لوں تو جو جس نے پی ایچ ڈی کیمسٹری کی ہوئی ہے میں اس کے علم کا جو ہے وہ لیول وہاں تک پہنچ جاؤں. تو یہ نہیں ہوتا. یاد رکھیے آپ کو بک پڑھنے سے جو بک میں لکھا ہوا ہے وہ پلس جو آپ کے اپنے دماغ کی صلاحیت ہے اتنا ہی سمجھ میں آ سکتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو، میں اس کو تھوڑا سا میں ڈیفائن کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہے وہ پڑھا جائے سیکھا جائے. میں اس عنوان پر آنا چاہ رہا ہوں. بعض اوقات لوگ جو ہے وہ صرف اس پر اتفاق کر لیتے ہیں بھائی ہمیں سیکھنے کی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہے، بس تھوڑا اسٹڈی کر لیں گے اور کام چل جائے گا.
تو صرف ایسا نہیں ہوتا، اسٹڈی کرنے سے نالج مل جاتا ہے، لیکن علم جو سیکھنے سے آتا ہے نا، اس کی بات پھر کیا ہے، ایک اپنی ہی ہوتی ہے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں سیکھنے پر، علم دین سیکھنے سکھانے پر الحمدللہ یہ بڑا فوکس ہے۔ آپ کو اگر یاد ہو، میتھمیٹکس کی اگر آپ کو بکس جو ہیں وہ یاد ہوں، اور اس میں بھی میں ذرا تھوڑا اور پیچھے رہ جاتا ہوں، آپ کو اگر میڈل کلاس کا جو ہے وہ آپ نے پڑھا ہوا میتھمیٹکس اگر آپ کے ذہن میں وہ بک کو دہرائیں، تو آپ کو مشق سے پہلے کچھ مثالیں جو ہے وہ لکھی ہوئی نظر آتی ہوں گی، کچھ نہ کچھ مثالیں آپ کو کتاب میں لکھی ہوئی نظر آتی ہوں گی۔ تو وہ مثالیں جو اس کتاب میں دی ہوئی ہیں نا، وہ اصل میں اگر دیکھا جائے تو وہ جو آگے مشق آ رہی ہے، اس مشق میں موجود سوال کس طرح حل ہوں گے، وہ ان مثالوں کے ذریعے سے کیا کیا جا رہا تھا، وہ سمجھایا جا رہا تھا۔ لیکن کیا آپ کو اور مجھے وہ مثالیں دیکھ کر آگے جو میتھمیٹکس میں مشق آ رہی ہے، آگے جو کویسچنز آ رہے ہیں، جو سوال آ رہے ہیں، کیا وہ حل کرنے آ جاتے تھے؟ جواب ہے نہیں۔ ٹیچر سمجھاتا ہے، بتاتا ہے، تو پھر وہ پوری بات جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، انسان کے ذہن میں آتی ہے۔ ایک اسٹڈی سے ایک ہاؤنا تھوڑا ہو جاتا ہے، تھوڑا آپ کو اویئرنیس جو ہے وہ مل جاتی ہے، لیکن یاد رکھیے علم جو ہے یہ سیکھنے سے آتا ہے۔ تو علم کے اندر اگر جو ہے وہ کوئی مقام حاصل کرنا ہے یا ہمیں اس کی ڈیپتھ میں جانا ہے، تو صرف اور صرف اسٹڈی اس کے لیے کافی جو ہے وہ نہیں ہوگی، اس کے لیے ہمیں سیکھنا بھی پڑے گا۔ اور الحمدللہ اللہ احسان ہی دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں یہ سکھایا بھی جا رہا ہے۔ جامعۃ المدینہ میں الحمدللہ داخلے جو ہے یہ جاری ہیں، تو آپ کے گھر میں ایک کم از کم عالم جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے۔ جس طرح ہمیں جو ہے وہ ذہن دیا جاتا ہے کہ ایک عالم بھی ہو، حافظ بھی ہو، تو یہ سارے کام کاج بھی، ایک تو علم کی برکتیں پورے خاندان کو ملیں گی، اور دوسرا اللہ پاک کی رحمت سے اور بھی بہت سارے کام جو ہے یہ رہنمائی کے اعتبار سے بھی خاندان کے لیے بھی قدرے آسان ہو جائیں گے۔ تو اپنے بچوں کو جامعۃ المدینہ میں جو ہے وہ داخل کروائیں۔ اسلامی بھائیوں کے جو ہے وہ بوائز کے بھی جامعۃ المدینہ ہے، فار گرلز بھی ہیں، اسلامی بہنوں کے بھی ہیں، تو ان میں جو ہے وہ اپنے گھر کی جو اسلامی بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بچیاں ہیں، بہنیں ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ داخل کروایا جائے، اور علم دین سے ہم اپنے آپ کو روشناس کریں، علم دین سیکھنے والے بنیں۔ اللہ ہمیں علم دین کا فیضان نصیب فرمائے۔ یہاں میں جو ایک موضوع لینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کا حدیث شریف بیان کرنے میں کیا جو ہے وہ احتیاط کا معاملہ تھا۔ خالد بھائی، عدنان بھائی، میں چاہوں گا آپ اس کو جو ہے وہ بیان فرمائیں۔ حضرت سیدنا امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ حدیث پاک کے حوالے سے بے حد محتاط تھے۔ آپ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ جیسے محفل میں مختلف لوگ سوالات کرتے اور آپ فقہ کے اعتبار سے جوابات دیتے، ویسے آپ کا دین کے بارے میں جب بھی گفتگو فرماتے تھے تو ایک انتہائی تفکر اور تدبر والا انداز ہوا کرتا تھا۔ عام گفتگو کر رہے ہیں تو اس کے اندر ایسے جیسے عام آدمی شریک گفتگو رہتا ہے، یہ والا انداز ہوا کرتا تھا، لیکن جیسے کوئی آدمی شریعت کی بات پوچھتا تھا تو اب ساری کی ساری توجہ اسی بندے کی طرف مرکوز ہو جاتی تھی، اور ایسا یعنی وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف آپ پر غالب ہوا کرتا تھا کہ اس معاملے میں کہیں کمی کوتاہی نہ ہو جائے۔ آپ کا رنگ بدل جایا کرتا تھا جب شریعت کی بات کیا کرتے تھے، یعنی آدمی دیکھ کر حیران ہو جاتا تھا، سوال کرنے سے پہلے کا انداز اور سوال کرنے کے بعد کا انداز، دونوں میں بالکل صاف واضح فرق نظر آ رہا ہوتا تھا کہ اب جو ہے وہ ان کی کیفیت تبدیل ہو چکی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ انہوں نے جو دین اور شریعت کی جو بات ہے اس کی جانب توجہ اور اس کی حساسیت کا آپ کو کما کہو ادراک ہوا کرتا تھا۔ یہ تھی شریعت کی بات کے اعتبار سے، یعنی مسائل کے اندر بھی آپ اس قدر محتاط ہیں کہ جو آپ پر سوال کیا جاتا اس پر جو آپ پر اللہ تبارک تعالیٰ کے خوف کا غلبہ ہوتا وہ صاف نظر آ رہا ہوتا تھا۔ اور جب بات ہوتی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کی، جب فرمان رسول بیان کرنے کی بات ہوتی تھی تو آپ فوراً پہلے اگر عام کیفیت میں بیٹھے ہیں فوراً کیفیت کو تبدیل فرماتے، ادب، احترام، تعظیم والی، اور فوراً آپ رحمت اللہ تعالی ایک دم ایسے عاجزی اور انکساری والا انداز اختیار کیا کرتے تھے، جھک جاتے تھے، اور پھر آپ حدیث پاک بیان کیا کرتے تھے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہوا کرتے تھے۔ یہ آپ کا ادب، احترام، تعظیم، توقیر کا تھا، اور یہ حدیث پاک کا ادب کرنا دراصل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا ادب کرنا ہے کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے الفاظ مبارک ہیں۔ ماشاءاللہ۔ آپ کا جو ہے نا وہ یعنی فطری طور پر
آپ کے اندر ایک مزاح تھا، اور جب جو ہے وہ آپ دوسروں کے ساتھ بیٹھتے تھے جی تو بڑے مسکرایا کرتے تھے اور ہنسی کے انداز میں گفتگو کیا کرتے تھے، مختلف باتیں ہوا کرتی تھی، ماشاءاللہ. لیکن جو ہے وہ جنہوں نے کہا کیفیت بدل جاتی، تو یہ جو ہے نا وہ ہنسی والی بات ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے، عام گفتگو ہو رہی ہے، جی. لیکن جیسے شریعت کا مسئلہ بالکل آپ سنجیدہ ہو جاتے صحیح. اور بڑی جو ہے وہ سنجیدہ ہو کر ادب کے ساتھ جو ہے ذکر کیا کرتے تھے. حدیث پاک بیان کرنے میں آپ کا احتیاط کا انداز اتنا تھا جی. کہ آپ ایک دم سے جو ہے وہ حدیث بیان نہیں کیا کرتے تھے، اور آپ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ سے اتنی زیادہ احادیث مروی نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ محتاط ہوا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک وہی بیان کرنی چاہیے جو آپ نے الفاظ بیان کیے ہیں، آپ مفہوم بیان نہیں کرتے تھے. کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے الفاظ جو ہے وہ مروی ہیں اسی کا جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اس چیز کو اختیار کیا کرتے تھے، یعنی یہ آپ کا احتیاط کا عالم تھا. واہ سبحان اللہ. یعنی الفاظ میں بھی تبدیلی نہ کی جائے، اور چاہیے یہی انداز ہی ہونا چاہیے، اور سلف امیر سنت کا بھی یہی انداز ہے کہ آپ بھی روایت جو ہے وہ الفاظ لفظ ٹو لفظ جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں. بعض اوقات آپ جو ہے اس کو ذکر فرماتے ہیں، لیکن پھر جو ہے وہ اس کو دیکھ کر کے بھی کہ بالکل ایک ایک لفظ جو ہے یہ ایکوریٹ ہو. تو یہ ہمارے بزرگوں کا اسلاف کا یہ انداز رہا ہے، احتیاط کا انداز، کہ جب فرمان رسول ذکر ہو رہا ہے تو اس میں لفظ لفظ جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے، وہ درست ہونا چاہیے. امیر علیہ سنت سے ایسا انداز بھی وہ مدنی چینل کے ناظرین نے بھی سنا ہوگا. بارہا ایسا ہوتا ہے حدیث پاک بیان کرتے ہیں تو بعض اوقات جو الفاظ کو آسان کرنے کے لیے بریکٹ لگائی جاتی ہے نا، اس کو بیان کریں گے، لیکن اس بات کی صراحت فرما دیتے ہیں کہ یہ الفاظ بریکٹ کے اندر ہیں، حدیث پاک کے الفاظ نہیں ہیں. صحیح. یعنی یہ بھی آپ کا امیر علیہ سنت کا حدیث پاک کے بارے میں احتیاط کا جو ہے وہ ایک پہلو ہے. واہ 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 سبحان اللہ. اللہ ہمیں یہ نصیب فرمائے. ایک ہے صرف اپنی واہ واہ بنانا. اپنی واہ واہ بنانے میں کیا ہے بھی، بات کسی نے کی تو آپ کو لوگ ملیں گے معاشرے میں ایسے بھی کہ آپ کو کوئی بھی بات آپ کریں گے اس پر آپ کو بولیں گے بھی دیکھو قرآن میں یوں آیا. ابھی کچھ دن پہلے مجھے ایک میسج آیا، اس میں قرآن میں یہ آیا ہے، اللہ کریم نے یہ فرمایا ہے. اس میں یہ تھا اللہ کریم نے یہ فرمایا ہے، وہ یوں چل کے. اس پر ایک سوال تھا. میں نے کہا یہ قرآن پاک کے 30 پاکوں میں جو ہے وہ کہاں پر فرمایا ہے، ذرا مجھے یہ بتا دیں. میں حافظ بھی نہیں ہوں، لیکن اس کا وہ عبارت کا مضمون پڑھ کے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ جو ہے وہ جمع ضدین ہو رہا ہے اس کے اندر، تو ایسا نہیں ہو سکتا. جمع ضدین کیا ہے؟ اب یہ لوگ جب آپ پڑھیں گے جو ہے وہ علم منطق ہے، یہ آپ پڑھیں گے، اور جمع نقیضین بھی اس کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. بہرحال اب یہ کیا ہے تو آپ جب اس کو پڑھیں گے، علم منطق ہے، اور منطق میں بھی آگے چل کے جب شرح تہذیب تک پہنچیں گے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ مضمون آپ پر جو ہے وہ کھل جائے گا. آسان کر کے میں بتا دوں کہ ایک ہی کپ کے اندر گرم بھی مشروب ہو، ٹھنڈا بھی مشروب اسی کے اندر ہو، یہ نہیں ہو سکتا. بھئی یا اس کپ کے اندر گرم چائے ہوگی یا ٹھنڈی چائے ہوگی. بندہ بولے بھئی نچلے والے جو حصہ ہے وہ گرم چائے کا ہے، جو اوپر والا حصہ ہے یہ ٹھنڈی چائے کا ہے، تو یہ جو کپ میرے پاس ہے اس میں تو یہ ممکن نہیں ہے. اسے کہتے ہیں کہ جمع ضدین، بھی دو چیزیں جو بالکل مختلف ہیں، ان دونوں مختلف چیزوں کو ایک ہی وقت میں ایک جگہ پر جمع کر دیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. جیسے مثال کے طور پر دن بھی ہو اور رات بھی ہو، دن بھی نکلا ہوا ہے اور اسی وقت میں رات بھی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اسی طرح جیسے ایک ہی وقت میں سردی بھی پڑ رہی ہے اور اسی وقت میں اسی جگہ کے اوپر گرمی بھی پڑ رہی ہے، یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. یہ میں نے تھوڑا اس کو آسان کر کے بتانے کی کوشش کی ہے. بہرحال وہ جو اس میں جو تھا سو تھا. اللہ عقل سلیم نصیب فرمائے. اللہ اور اس کے رسول کی جب آپ کوئی بات کوٹ کر رہے ہیں تو اپنے اٹکل پچو سے کوٹ کرنے والے بھی جو ہے نا یہ ڈر جائیں. ابھی تو زبان ہے یہ پٹک پٹک جو ہے وہ بول رہی ہے، کل قیامت میں ایک ایک لفظ کا حساب دینا پڑے گا. اور اسی بات پہ پھنس گیا، باقی سارے کام جو ہے وہ اگر چھوڑ کے اسی پر سوال ہو گیا کہ بھئی میں نے تو اللہ کریم فرمائے میں نے تو یوں نہیں کہا تھا، حضور اکرم شفیع معظم نے تو یوں نہیں فرمایا تھا، اور تم نے جو ہے وہ یوں کہا ہے. دو جواب اس کا، تو کیا جواب بن پائے گا؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے. اس میں جو ہے وہ آپ کا انداز کیا تھا مسائل بیان کرنے میں؟ جی. کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا
تو آپ نے کہا کہ میں اس پر یہ نہیں کہتا کہ اس میں حرج نہیں، کیونکہ یہ کہتا ہوں تو یوں ہوگا کہ شریعت میں یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں یہ ہے کہ یہ حرج نہیں، بلکہ میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ میں یہ سمجھا ہوں کہ اس میں حرج نہیں۔ آج کل تو پھر میسج آ گئے، آج کل جو ہے وہ میسج کے اندر کیا کیا لکھ کر جو ہے وہ بھیج دیا جاتا ہے۔ امیر علیہ سنت نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کے پاس کوئی میسج آتا بھی ہے جو حدیث پاک سے تعلق رکھتا ہو یا پھر جو ہے وہ قرآن مجید سے تعلق رکھتا ہو یا شریعت کا کوئی مسئلہ ہو، تو جب تک کسی ماہر مفتی سے چیک نہ کروا لے اسے آگے فارورڈ نہیں کرے، کہ ہو سکتا ہے کہ جو مسئلہ انہوں نے بھیجا ہے کہ وہ درست نہ ہو اور آپ جو ہے اس کو آگے فارورڈ کر رہے ہیں، تو بھیجنے والا تھا وہ بھی گناہ گار ہوا، تو آپ آگے فارورڈ کریں گے تو آپ بھی گناہ گار ہو جائیں گے۔ تو اس لیے جو ہے وہ یوں مسائل بھیجنے ہیں تو پھر کسی مفتی صاحب کو چیک کروا کے آگے اسی وقت فارورڈ کرنا چاہیے، اور جو درست مسئلہ ہے وہی بھیجا جائے۔ اور سوشل میڈیا پر بھی اس طرح کی چیزیں بعض لوگ چلا دیتے ہیں، تو آپ کے لیے الحمدللہ اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کا ایک پورا سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ ہے، اور یہ اللہ کی رحمت سے ایک نعمت سے کم نہیں ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی چیز جو ہے وہ آتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر تو وہ باقاعدہ شرعی پروسیس میں سے جو ہے وہ گزر کے آتی ہے۔ پھر بھی غلطی کا کہیں نہ کہیں چانس رہتا ہے، ہیومن ایرر، ظاہر سی بات ہے، اس سے جو ہے وہ خلاصی نہیں لی جا سکتی۔ 100% کے اوپر ہماری کوشش ضرور ہوتی ہے کہ بات جو بھی کریں 100% ٹھیک کریں، لیکن پھر بھی بہرحال اللہ رحمت کی نظر فرمائے، اللہ ہمیں غلطیوں سے بچائے۔ جو صحیح بات کرتا ہے، تحقیق سے بات کرتا ہے، اسے بھی اپنی بات کے اندر غلطی کا مارجن رکھنا چاہیے، کہ بعض اوقات وہ تحقیق بھی کیا ہوتی ہے اس میں کچھ رد و بدل بننے کو سمجھنے میں بھی ہو جاتا ہے، بعض اوقات بیان کرنے میں اس کے ذہن میں مضمون صحیح ہوتا ہے لیکن بیان جب کر رہا ہے تو اس میں کیا کر رہا ہوتا ہے، غلطی کر رہا ہوتا ہے۔ تو اتنا ہیومن ایرر اپنا مارجن بہرحال ضرور رکھنا چاہیے۔ لیکن میں جو عرض کر رہا تھا کہ دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا پیجز ہیں، ان سے آپ جو ہے وہ چیزیں لے کر کے قدرے بے خوف ہو کر کے آپ جو ہے اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں، آگے بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین، علم نافع عطا فرمائے، اور دین کے معاملے میں اللہ کریم ہمیں محتاط بنائے کہ ہم اپنے اٹکل پچو سے اپنی سمجھ کے اوپر ہی جو ہے وہ باتیں نہ کہتے جائیں، بلکہ وہ بات کریں دین اسلام کی تعلیمات کے اعتبار سے۔ جب بات کر رہے ہیں تو وہ بات کریں کہ جو اتھینٹک ہے، جو اسلاف کرام نے بیان فرمائی ہے، اور جو مسئلہ ہے اسی کو ذکر کیا جائے۔ آگے چلتے ہیں، حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی کا مزید ذکر بھی کرتے ہیں۔ آپ کے اوصاف کیا تھے، آپ کی خاصیات جو ہے وہ کیا تھی، کچھ اس پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کے اخلاق کیا تھے، اس پر بھی بات کریں گے۔ ناظرین کی کچھ کالز بھی لیتے ہیں۔ جی سلمان بھائی، ماشاءاللہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر ہے، اور ماشاءاللہ جب نفوس قدسیہ کے ذکر سنتے ہیں تو ماشاءاللہ دل باغ مدینہ بھی ہوتا ہے، اور بڑے مدنی پھول ہوتے ہیں۔ تو یہ مدنی پھول عطا فرمائیے کہ عبادات کی طرف ان کی توجہ بزرگان دین کی وہ کس طرح کی ہوتی، اور ہمارے لیے کیا مدنی پھول ہیں؟ جی خالد بھائی۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین جل وعلا نے انسان کو پیدا فرمایا ہے، اس کا مقصد بیان فرمایا ہے کہ ان کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، جسے قرآن میں ارشاد ہوا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنات اور انسان کو میں نے اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو یہ تو انسان کی تخلیق کے مقاصد میں سے ایک ہے، اور وہ لوگ جن کو ہم دینی پیشوا، دینی مقتدا کہتے ہیں، وہ حضرات بالیقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت زیادہ کیا کرتے تھے۔ عام افراد تو صرف 5 نمازیں ادا کر کے ہی کہتے ہیں کہ ہم نے عبادت کا حق ادا کیا ہوا ہے، یہ سجدے میں پڑے رہتے تھے اور ایسی زندگیاں گزارتے تھے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے لرز رہے ہوتے تھے کہ نہ جانے ہماری عبادت قبول ہوئی بھی ہوگی کہ نہیں۔ حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جیسے تذکرہ چل رہا ہے تو ان کی سیرت میں یہ لکھا گیا کہ ویسے تو طبیعتاً بڑے خوش مزاج تھے اور کشادہ جبیں تھے، اچھے انداز سے ملا کرتے تھے، ہنسمکھ آدمی تھے، لیکن ان کے ساتھ رہنے والے یہ کہتے ہیں کہ ان کے لبوں پہ تبسم رہتا تھا، اور یہ جلوت کا معاملہ تھا۔ جب لوگوں میں ہوتے تو لبوں پر تبسم ہوتا، اور جب تنہائی میں ہوتے تو ان کی آنکھ سے آنسو ٹپکا کرتے تھے۔ یہ ایک ایسا انداز تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا، اس کی خوف، اس کی خشیت کا تھا۔ سیرت نگاروں نے آپ علیہ رحمہ کی سیرت میں ایک جملہ یہ بھی تحریر فرمایا کہ جتنے بڑے آپ عالم تھے اتنے ہی بڑے عامل بھی تھے، جتنا آپ کو علم تھا اتنا ہی زیادہ اس پر عمل کرنے والے بھی تھے، اور آپ کی ذات لکھا کہ جامع العلم والعمل تھی، علم و عمل کی جامع تھی۔ علم ہے تو ساتھ عمل بھی ہے، اور یہ علم
جو عمل کو لے کر آتا ہے اسے ہی علم نافع کہا جاتا ہے. یہی وہ ہوتا ہے جو انوار و تجلیات بھی اپنی بندے کو عطا فرماتا ہے، اور ایسا علم جو بندے میں عمل کا جذبہ نہ لائے اور اس کو بے خوف کرے، جری کرے، تو وہ علم غیر صحیح ہوتا ہے، علم غیر نافع ہوتا ہے. علماء نے اس طرح کے اقوال بھی تحریر فرمائے. کہا گیا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بڑھ کر کوئی فقیہ نہیں تھا، اور جس طرح سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیگر علوم و فنون کو جاننے والے تھے، ایسے ہی ایک لفظ آپ کے لیے لکھا گیا کہ آپ علیہ رحمہ کی ذات مقنن بھی تھی، قانون دان بھی تھے. اور وہ قانون کیا ہوتے تھے؟ وہ وہی قانون ہوتے تھے جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بیان فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں ان کا تذکرہ فرمایا، اور اسی کے مطابق آپ عہدہ قضا کی جس طرح سے رکن شورا نے بات ارشاد فرمائی تھی کہ کیونکہ قانون دانی کی طرف ایک توجہ تھی ان کی، اور قانون کو اس طرح بیان کیا کرتے تھے کہ لوگ حیران رہ جایا کرتے تھے. لہٰذا آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب عہدہ قضا پیش کیا گیا تو ایک تو یہ ہے کہ ہر چیز مجھے مل جائے، سب سے اچھا میں ہوں، سب سے اعلیٰ میں ہوں، سب سے اونچی میری بات ہے. لیکن یہ افراد وہ ہوتے تھے کہ لوگ انہیں مانا کرتے تھے، ان کو منوانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، لوگ انہیں مانا کرتے تھے. لیکن اس کے باوجود ایسا ہوتا کہ عہدے پیش کیے جاتے تو یہ حضرات وہاں سے چلے جایا کرتے تھے. جب ان کو عہدہ قضا پیش کیا گیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لے گئے، اور پھر کئی سال بعد دوبارہ شہر مدینہ کی طرف آئے کہ اب لوگ اس بات کو بھول گئے ہوں گے. پھر آئے، پھر صحابہ کرام سے ملاقاتیں، اور ایک انداز آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں یہ بھی لکھا کہ وہ عبادت گزاروں کا جو انداز ہوتا ہے نا سلمان بھائی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو پھر آنکھیں بھی ڈبڈبا جائیں، پھر دل میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف آئے. کہتے ہیں کہ آپ علیہ رحمہ کے سامنے جب موت کا تذکرہ ہوتا تو ایسے رقیق القلب تھے، دل ایسا نرم تھا کہ موت کے تذکرے کے وقت جنہوں نے انہیں دیکھا وہ بیان کرتے ہیں کہ ایسا لگتا کہ جیسے ان کے اعضاء پر موت طاری ہو گئی، ایسے بے سود ہو کر بیٹھ جاتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے موت کا ذکر سن کر کثرت سے آنسو بہایا کرتے تھے. جب ہم کسی کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو مختلف پہلو ہوتے ہیں سلمان بھائی. جو ہنس رہا ہے تو وہ ہنسے ہی جا رہا ہے، اب وہ جناب اس میں بڑی شہرت پاتا ہے، بڑا نام پاتا ہے کہ بھئی یہ ہنسنے والا ہے، ہنسانے والا ہے، چار دوستوں میں بھی آ کر بیٹھتا ہے، تو اس کی پہچان یہی ہوتی ہے. ایک خوش مزاجی اچھی پہچان ہے، خوش مزاج ہونا چاہیے بندے کو، لیکن ایسی خوش مزاجی جو بندے کو آخرت سے غافل کر رہی ہے یہ ممدوح نہیں ہے، اس کی مدح، اس کی تعریف نہیں کی جا سکتی. یہ وہ لوگ تھے کہ کچھ لوگ ان کے پاس آ کر ٹھہرے اور کہنے لگے کہ ہم نے ان کے ساتھ رات بھی گزاری، دن بھی گزارا، دن میں ہم ان کو دیکھتے تو یہ لوگوں سے ملتے اور ہنس رہے ہوتے تھے، اور ان کی چہچہانے والی آواز گویا ہمارے کانوں میں پڑتی تھی، لیکن جب رات کا وقت ہوتا تھا تو ان کی ہچکیوں اور سسکیوں کی آواز بھی کان میں آیا کرتی. یہ ایسے دن میں لوگوں کے ساتھ ملنسار ہوا کرتے تھے، اور راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے عبادت گزار ہوا کرتے تھے کہ آنکھوں سے اشک بہا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے. واہ 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 واہ، مرحبا، سبحان اللہ. ہمیں بھی اللہ یہ فضان نصیب فرمائے. لوگوں سے جب بات کریں، ملاقات کریں تو مسکرا کر ہی، خندہ پیشانی سے ہی جو ہے ملاقات کی جائے، اور اکیلا ہو، تنہائی میں ہو، اللہ کو یاد کرے تو آنسو بھی بہائے، قرآن کریم پڑھے، اس کا ترجمہ جو ہے پڑھے، تفسیر پڑھے، تو اس کا بھی ایک اپنا ہی ذوق ہے. اللہ جسے چاہے یہ نصیب فرمائے، اور ہم اللہ پاک سے اس ذوق کا جو ہے وہ سوال کرتے ہیں کہ رب کریم اپنے فضل سے ہمیں بھی یہ عطا فرمائے کہ اس کی یاد ہو اور آنسو بھی ہوں، اس کا قرآن پڑھا جائے، اس کا ترجمہ پڑھا جائے، تفسیر کے واقعات پڑھے جائیں تو آنکھوں سے آنسو بہائے جائیں. اللہ یہ نصیب فرمائے. عدنان بھی آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ تجارت کے پیشے سے وابستہ تھے، تو ان کے بارے میں یہ بات جو ہے وہ سیر اعلام النبلاء میں دیگر اور کتاب میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر یہ خود کتنا کیا کرتے ہوں گے، جو بندہ انہیں دیکھتا تھا وہ اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دے. بازار میں جس بندے کی نظر مار رأیت احدن، جب بھی کوئی ایک بھی آپ کو دیکھتا تھا وہ اللہ کا ذکر اس کی زبان پہ جاری ہو جایا کرتا تھا.
تو یہ ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اس کی بارگاہ میں مقام اور مرتبے پر دلالت ہے، جو حدیث پاک میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو اللہ والوں کی نشانی بیان کی گئی ہے کہ وہ ایسے اللہ کے بندے ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے، تو انہیں دیکھ کر اللہ کا ذکر بندوں کی زبان پر جاری ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا مقام و مرتبہ تھا۔ اور پھر ذات ساتھ میں زہد اور تقوی، یہ بھی تاجر بھی ہو اور تاجر صدوق بھی ہو، یہ تو بہت بڑی فضیلت والا معاملہ ہے۔ اور حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسے ہی بزرگ ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے تجارت آپ کیا کرتے تھے، لیکن ساتھ میں زہد و تقوی ایسا تھا، جس چیز میں شبہ آ جایا کرتا تھا نا، شک آ جایا کرتا تھا، اس شے کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ایک بار صرف اس وجہ سے بہت مقروض ہو گئے، قرض چڑھ گیا آپ پر، کس وجہ سے؟ آپ زیتون کا تیل جو ہے اس کی تجارت فرمایا کرتے تھے۔ تو ایک بار ایسا ہوا کہ وہ جو برتن جن میں تیل رکھا ہوا تھا نا، ان میں سے کسی چند ایک کے اندر جو ہے نا، وہ آپ کی نظر پڑی، اس کے اندر چوہی جو ہے وہ مری ہوئی تھی۔ تو اب دل میں یہ گمان ہوا کہ کہیں یہ ان سب میں ہی اس کا اثر نہ ہو، یا ان سب میں سے ہی نہ ہو کر آئی ہو، صرف اس وجہ سے آپ نے اس کو بیچنے سے انکار فرما دیا، اور وہ خسارہ جو ہے وہ قرض کی صورت میں آپ پر ہو گیا۔ آپ کی احتیاط اور یوں کہہ لیں زہد و تقوی اور کمال درجے کی احتیاط، اس کی بنا پر یہ ہے ان کا لوگوں کے ساتھ اپنے، یعنی ایک تو آخرت کے معاملے میں محتاط فی الدین والا معاملہ، اور پھر لوگوں کے ساتھ بھلائی والا معاملہ، ایک یہ انداز ہے۔ اور ہم اپنے معاشرے میں جو رائج انداز ہے اس پر غور کریں کہ ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ ہمارا تو کچرا بھی بک جاتا ہے، ہاں جی، کوئی چیز خراب بھی ہے، چل چلا تو ٹھیک ہے جی، چل جائے گا، ہم نے کون سا کھانا ہے، فلاں کے گھر جانا ہے، لوگوں نے خریدنا ہے، اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ وہ ہیں کہ جس کے بارے میں شک آ گیا، اس کو بھی بیچنے سے انکار فرما دیا آپ نے۔ اسی طرح آپ کا ایک واقعہ ہے غلہ کے حوالے سے، یہی اناج کھانے پینے کی جو چیزیں ہوتی ہیں، وہ آپ نے خریدی، وہ تقریباً 40,000 لکھا درہم تھا، دینار تھا، اس کی تو صراحت نہیں تھی وہاں پر، 40,000 یہ اس زمانے میں اس کی بھی بہت بڑی قیمت تھی۔ تو آپ نے غلہ خریدا، جب دیکھا تو اس غلے کے اندر بھی کچھ ایسی چیز تھی کہ آپ کو جو ہے وہ یعنی ناپسندیدہ چیز تھی۔ تو آپ نے اس چیز کو پسند نہ کیا کہ میں یہ عیب والا غلہ میں بیچوں اور اس سے نفع حاصل کروں، بلکہ 40,000 کا نفع لکھا ہے، صرف اس کی قیمت نہیں تھی، 40,000 نفع آپ کو، یا 80,000 نفع، اس طرح کی جو ہے فگر آتے۔ تو آپ نے وہ سارے کا سارا غلہ خیرات کر دیا کہ میں اسے بیچتا نہیں ہوں۔ اب یہ مقروض ہو گئے، اور جس کی رقم ادا کرنی تھی اس نے جو ہے وہ نالش کی، مقدمہ کیا، اور آپ کو جیل جانا پڑا۔ اچھا، اب آپ جیل چلے گئے کیونکہ رقم کی ادائیگی نہیں ہو سکتی تھی۔ اب جیل میں کیا ہوا کہ جو جیلر تھا وہ آپ کا عقیدت مند تھا، کہنے لگا حضور آپ جیل میں آ گئے ہیں، اب تو یہ حکم آ گیا ہے، اب تو آپ کو جیل میں، ظاہر ہے کہ ایک جو ہے وہ جب حکم آئے گا تو قانون کی پابندی، آپ تو خود جو ہے وہ قانون دان تھے، قانون کی پابندی اب بدرجہ اولا کریں گے۔ تو اس نے، جیلر نے کہا کہ حضور آپ رات اپنے گھر میں گزار لیا کریں، ان جیل میں گزار لیا کریں۔ تو آپ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں جو ہے وہ سلطانی حکم کے اندر خیانت کروں، جو ہے وہ یوں جو ہے وہ راتیں جو ہے وہ گھر میں گزاروں اور دن جیل میں گزاروں۔ تو آپ جیل میں رہے لیکن آپ جو ہے وہ گھر نہیں گئے۔ تو یہ کیسا زبردست تقویٰ پرہیزگاری ہے، اور ہم سب کے لیے اس میں درس ہے کہ ہم تو جو ہے وہ ایسا کبھی ہم پر آ جائے تو ہم کیا کریں گے۔ تو اللہ پاک جو ہے وہ ان کا صدقہ ہمیں عطا کرے، اور تجارت کرنے والے جو ہمارے مسلمان ہیں جو سن رہے ہیں ہمیں، ان کے لیے اس میں درس بھی ہے کہ جو ہے وہ کتنا ان کا تقویٰ اور پرہیزگاری تھی کہ اپنا نقصان برداشت کر لیا، لیکن جو ہے وہ مسلمانوں کو جو ہے نا اس کی تکلیف نہیں دی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے ایک اور واقعہ یاد آ گیا کہ آپ کو کوئی کھوٹا سکہ آتا تھا نا، تو اب اس کھوٹے سکے کو آگے نہیں بڑھاتے تھے بلکہ روک لیتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے پاس 500 کھوٹے سکے جمع ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو یعنی یہ جو ہے وہ کھوٹے سکوں کو کہ کسی، اگر میرے پاس تو آ گیا اور مجھ سے کوئی چیز لے کر چلا گیا تو یوں مجھے تو نقصان پہنچ گیا، اب یہی سکہ میں آگے بڑھا دوں گا، وہ ہے کھوٹا، تو دوسرے تاجر کو نقصان ہوگا۔ تو اس لیے جیسے ہمارے ہاں پھٹے ہوئے جو ہے وہ نوٹ ہوتے ہیں نا، نمبر بھی اگر جو ہے یا اور اس طرح کے جو قبول نہیں ہوتے عام طور پر،
لیکن ہمارے ہاں تو چلا دیے جاتے ہیں نا، بلکہ دوسرے نوٹوں کے اندر ڈال دیں گے تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے، تو نقصان ہو تو کسی اور کا نقصان ہو، مجھے نہ ہو۔ تو یہ خیر خواہی یہ مسلم تھی کہ آپ مسلمانوں کی خیر خواہی کرتے تھے، کسی کو نقصان نہ ہو، اپنا نقصان برداشت کر لیا کرتے تھے۔ اللہ پاک ان کا صدقہ ہمارے تاجر اسلامی بھائیوں کو بھی عطا کرے۔ آمین آمین آمین۔ یہاں ہوٹل والے بھی تھوڑا جو توجہ فرمائیں، مدنی چینل الحمدللہ ہوٹل والوں نے بھی یہ سلسلہ رکھا ہوتا ہے کہ مدنی چینل چل رہا ہوتا ہے، یاد ہوگا عدنان بھائی آپ جی کئی جگہ پر دیکھا ہوگا۔ بہرحال تو آپ دیکھیں جس تیل کے اندر وہ ایک جانور کا تھا تو وہ مرا ہوا تھا، تو وہ آپ نے وہ نہیں اس کو بیچا، تو وہ کھانا جو ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ اس میں اب کیا ہے، خرابی ہے، خراب ہو گیا ہے، تو اس کو تڑکا لگا کے یا اس کو مسالہ ڈال کے یا اس کو بھنا کے لوگوں کو جو ہے نا وہ نہیں کھلانا چاہیے۔ اسی طرح جو پکانے والے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز صحت کے لیے نقصان دہ ہے، یہ جو میں گوشت لے رہا ہوں یہ مضر صحت گوشت ہے، یہ جو گوشت میں لے رہا ہوں یہ حلال نہیں ہے۔ لینے والے کو ان چیزوں کا پتہ ہوتا ہے۔ ہم ایمان والے، ہم دیکھیں ہم مفت میں تو نہیں کھلا رہے ہیں نا، مفت میں بھی کھلا رہے ہیں تو بھی حلال ہی کھلانا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم نے مرنا ہے، قبر میں بھی جانا ہے، کل حشر میں اللہ پاک کی بارگاہ میں بھی جو ہے وہ پیش ہونا ہے، تو وہاں حضور کو کیا منہ دکھائیں گے کہ یہ حرام دنیا کو جو ہے وہ کھلا کے آیا ادھر۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو وہ جو کھانا جو ہے نا وہ خراب ہو گیا ہے، ناراض ہو گیا ہے، اب اس کو بیچا نہ جائے اور لوگوں کو کھلایا نہ جائے، ہائیجینک چیز جو ہے وہ رکھی جائے، صحیح چیز جو ہے وہ پکائی جائے اور حلال گوشت ہی لیا جائے۔ اور جب آپ قیمہ کہہ کے بیچ رہے ہیں تو پھر وہ قیمہ جو ہے وہ گوشت کا ہی قیمہ ہونا چاہیے، کسی اور شے کا قیمہ بنا کے اس کو بھی بیچ کے آگے جو ہے وہ نہیں چلانا چاہیے۔ اللہ عقل اور شعور نصیب فرمائے۔ ابھی تو دیکھیے مہلت ملی ہوئی ہے، فوراً پکڑ نہیں ہے، بہرحال پکڑ ہوتے ہوئے دیر بھی نہیں لگتی۔ جی اللہ ہمیں عقل سلیم نصیب فرمائے۔ یہاں پر جو ہے وہ ہم آپ کو بڑا پیارا ایک ویڈیو پیکج ہمارے خالد بھائی کا ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اگر مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کو دور بھگائیں، اللہ رسول کا ذکر کریں گے تو انشاءاللہ خیر ملے گی۔ آئیے آپ کو ویڈیو پیکج دکھاتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے جس نام کے متعلق ہم آج سنیں گے وہ ہے القہار، یعنی یا قہارو کہہ کے اس کا ورد کیا جاتا ہے۔ عموماً یہ قرآن پاک میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پہ غلبے والا ہے۔ تو اس نام کے اندر غلبے کا معنی پایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً ہر چیز پہ غالب ہے، ہر چیز اسی کی مخلوق ہے، ہر چیز کو اس نے پیدا کیا ہے اور وہ سب پہ غالب ہے اور ہمیشہ غالب رہے گا، کوئی اس پہ غالب آنے والا نہیں ہے۔ اس اسم مبارک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، من جملہ ان میں سے چند ایک آج ہم جو ہے وہ سنیں گے انشاءاللہ عز و جل، بہت زیادہ اس کے برکات حاصل ہوں گی۔ ایک تو یہ ہے کہ جس بندے کے اوپر جو ہے وہ جنات کا اثر ہو گیا ہو، آپ کو لگے کہ اس کے اوپر آسیب ہے، بعض اوقات ایسا جو ہے نا وہ گھروں میں خاندانوں میں ہو جاتا ہے کہ کسی خاص شخص پہ جو ہے نا وہ آسیب کا اثر، یا بعض اوقات جانور پہ ہو جاتا ہے، جانور بدکنا شروع ہو جاتا ہے، تو آپ جو ہے 100 مرتبہ یا قہارو پڑھیں، اول آخر دروشی پڑھیں اور اس کے اوپر دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل فوراً سکون ہو جائے گا۔ بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں، بعض گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں جنات کے اثرات ہوتے ہیں، جنات رہ رہے ہوتے ہیں یا جنات آ جاتے ہیں اور وہ تنگ کرتے ہیں۔ بعض جگہ تو ایسی ہیں کہ وہ رہتے ہیں لیکن تنگ نہیں کرتے، تو ہمیں بھی انہیں نہیں چھیڑنا چاہیے، لیکن بعض جگہوں پہ وہ تنگ کرنے لگ جاتے ہیں، کبھی اس چیز کو ہلا دیا، کبھی اس گھر میں جو ہے ایک چیز کو اٹھا کے وہاں پھینک دیا، پیسے جو یہاں رکھے تو آپ رکھے یہاں ہیں، آپ کو وہاں سے ملیں گے، آپ کے کپڑے ساتھ پڑوسیوں کے گھر میں پھینک دیے، اس طرح سے تنگ کرنے لگ جاتے ہیں۔ آپ سو رہے ہیں، آپ کا آ کے پاؤں ہلا دیا، تو ایسے گھر کے اندر جو ہے 11 دن تک روزانہ 1100 مرتبہ یا قہارو یا قہارو یا قہارو اس کا ورد کیا جائے، پانی پہ دم کیا جائے اور گھر کی دیواروں پہ چھڑک دیا جائے، جسے کہہ لیں کہ چاروں طرف جو ہے آج کل جیسے شاور وغیرہ ہوتے ہیں تو شاور میں ڈال کے آپ ساری دیواروں پہ چھڑک دیں، انشاءاللہ عز و جل 11 دن روزانہ یہ عمل کرنے کی برکت سے اس گھر سے، اس حویلی سے، اس جگہ سے جہاں پہ آپ نے یہ عمل کیا ہے،
جہاں پہ آپ نے یہ پانی چھڑکا ہے جنات کے اثرات جو ہے وہ دفع ہو جائیں گے۔ اسی طرح کیسی ہی مصیبت آن پڑے، کوئی کام اٹک جائے، اچانک سے جو ہے نا وہ آپ کو لگا کہ میں جو ہے نا وہ یہ بڑا پھنس جاؤں گا یہاں پہ، آپ یا قہار کا ورد شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ غیب سے آپ کی مدد فرمائے گا اور آپ اس مصیبت سے ایسے نکل جائیں گے کہ آپ کو محسوس تک نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اکثر ہی ایسا ہو جاتا ہے کہ میرے کاموں میں ہر کام میں رکاوٹ آتی رہتی ہے، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں تو سونے میں بھی ہاتھ ڈالوں تو مٹی ہو جاتا ہے، اور بعض لوگ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالیں تو سونا ہو جاتا ہے، آپ کے کاروبار میں، آپ کی دینی دنیاوی معاملات میں اکثر ہی رکاوٹیں رہتی ہیں۔ آپ نماز شروع کرتے ہیں، ایک دن پڑھی، 2 دن پڑھی، پھر رکاوٹ آنا شروع ہوگی، شیطان دل نہیں لگنے دیتا، آپ یا قہارو کا ورد کریں۔ جب آپ یا قہارو کا ورد شروع کریں گے انشاءاللہ عز و جل آپ کے کاموں سے رکاوٹیں دور ہوتی چلی جائیں گی۔ آپ کتنا پڑھیں، اس کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ روزانہ 100 دفعہ جو ہے اس کو اپنا معمول بنا لیں، اس کو اپنے وظائف میں شامل کر لیں کہ یا قہارو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے دینی دنیاوی معاملات میں بہت ساری رکاوٹیں دور ہوتی چلی جائیں گی اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی چلی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے ناموں کا کثرت کے ساتھ ورد کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص اس مبارک نام یا قہارو اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، جو بھی وظیفہ کرنا ہے اول آخر درود شریف ضرور پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، یا قہار ہو، اللہ اکبر۔ اسم ہے نا، اسم کا معنی ذہن میں رکھ کے آپ اس کو پڑھیں گے تو بس پھر کام جو ہے وہ ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ کیا پیارے پیارے جو ہے وہ خالد بھائی نے بتائیں انداز ذکر اللہ کی برکت کے، اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ پاس دیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ جی سگے اتار محمد عمر حیات اتاری تانوی حوالہ سے گزار ہوں۔ سلمان بھائی آپ کا پروگرام کھلی آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہے۔ آج کافی عرصے کے بعد آپ کے پروگرام میں کال کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ سلمان بھائی آپ سے عرض یہ ہے کہ ہم ان بزرگان دین کے حیات مبارکہ کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ایک بہت ہی نمایاں پہلو جو نظر آتا ہے وہ ہے ان کا با ادب ہونا۔ آپ سے عرض یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ ادب کا پہلو کیسے ڈیولپ ہو، اس کے بارے میں برائے کرم رہنمائی فرما دیں۔ اللہ برکت جی۔ جب اللہ اور رسول کی محبت دل میں جانگزی ہوگی جی تو پھر جو ہے وہ ادب کی صورتیں بھی بنتی چلی جائیں گی، جی اور مزید بزرگان دین کی حالات زندگی کا مطالعہ کرتے رہیں گے تو اس مطالعہ کرنے کی برکت سے بھی رب کی رحمت سے ادب کا ذہن بنتا ہے۔ الحمدللہ ہماری ایک مجلس ہے، مجلس تحفظ اوراق مقدسہ، جو مقدس جو ہے وہ اوراق کے تحفظ کے لیے کوشش کر رہی ہے، اور رب کی رحمت سے اس وقت تک جو ہے وہ 2 لاکھ کے قریب باکسز لگائے جا چکے ہیں، اور جو ہے وہ ہزاروں باردانے بھی بلکہ لاکھوں باردانے بھی محفوظ کیے جا چکے ہیں۔ تو اس مجلس کے ساتھ بھی اگر جو ہے وہ ہم تاندلہ والا میں بھی یقیناً یہ مجلس کا کام بھی ہوگا تو ان کے ساتھ منسلک ہو جائیں گے تو پھر مزید ادب کا ذہن بنے گا، پریکٹیکل کریں گے نا تحفظ اوراق مقدسہ والا کام، تو انشاءاللہ اس سے بھی جو ہے وہ ادب میں بہتری آتی چلی جائے گی۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول تو رب کی رحمت سے ادب کا ایسا مرقع ہے، مجموعہ ہے کہ دعوت اسلامی کی ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں گے، مکتبۃ المدینہ سے شائع ہونے والی کتابوں کا مطالعہ کریں گے، اور اسلامی بھائیوں کی صحبت میں رہیں گے، مدنی قافلے میں سفر کریں گے، ادب ہی ادب ہے الحمدللہ۔ مجھے مفتی محمد امین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ فیصل آباد، ان کی کتاب کا ایک جز یاد آ گیا، اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ ایک واقعہ کسی کا ذکر کیا تھا کہ جب ہم جو ہے وہ عاشقان رسول کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہمیں اللہ کا ادب بھی سیکھنے کا موقع ملتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب بھی، صحابہ اکرام کا، اہل بیت اطہار کا، اور بزرگان دین کا، ان سب کا جو ہے وہ ادب ملتا ہے۔ اور اس شخص نے اپنا واقعہ جو ہے وہ تحریر کیا، جو مفتی امین صاحب نے اپنی کتاب میں نقل کیا کہ بدقسمتی سے وہ شخص نے لکھا کہ کچھ عرصہ جو ہے وہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ رہا کہ جہاں پر یہ چیزیں نہیں ملتی، لیکن جو ہے وہ جب میں یعنی 1-2 دفعہ موقع ملا تو مجھے ایک نمایاں فرق نظر آیا کہ عاشقان رسول کے ہاں ادب ہی ادب ہے اور وہاں پر بھی ادبی ہے۔ تو یہ بھی ہے کہ ہم عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں اور عاشقان رسول ہی کی صحبت اختیار کریں، تو رب کی رحمت سے جو ہے وہ
ادب کی بھی صفت حاصل ہو جائے. مرحبا ماشاءاللہ. جی کال. میں علی حمزہ طاری فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. پیارے سلیمان بھائی، میری نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ یہ والا کلام سنا دیجئے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. مرحبا. جی. محمد حسن علی رضا طاری سرولہ سے. میں فیضان آن لائن اکیڈمی میں پڑھتا ہوں. آج میں آپ کو منقبت عطار سناؤں گا. میرے دل کی پکار عطار عطار، میری جان کا قرار عطار عطار. میرے لیے دعا فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا. ارے واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ. آباد رہیں، خوش رہیں، سلامت رہیں. مرحبا. مدینہ مدینہ. جی کال لی ہیں، میسیج بھی شامل کروں. یہ ہیں جی بہاولپور سے، اور ان کو کلام سننا ہے اے سبز گنبد والے. اللہ برکت دے آپ کو. جہلم سے میسیج ہے. بہت شکریہ جی، اللہ برکت دے. سجیشن آپ کا نوٹڈ ہے انشاءاللہ. ہمارے نعت خان اسٹائم بھائی سے یہ کلام سنائیں. کون سا کلام سننا ہے آپ کو؟ یہ تو آپ نے مینشن نہیں کیا جی. باہر چلے، یہ عدنان بھائی کی مرضی پر ہے، جو وہ سنائیں. ٹھیک ہے جی. چلیے جی، کلام سنا دیں. سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی ارزوا. کیا پیارے کلام کی فرمائش کی آپ نے. مرحبا سبحان اللہ. اور ریکویسٹ ہے کہ اس پروگرام میں بچوں کے لیے بھی کوئی سیگمنٹ جو ہے نا یہ رکھا جائے. مرحبا. آپ کا جو مشورہ ہے اس پر عمل کیا جائے گا انشاءاللہ الکریم. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. چلیے جی، محمود بھائی کا کلام سنائیں. سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا. پھر اٹھا بلبلا یاد مغیران عرب، یہ سنائیں. عدنان بھی بہت پیارا پڑھتے ہیں کلام، یہ اس کو بھی شامل کیجئے گا. امام اہل سنت کا کوئی بھی کلام سنا دیں. مرحبا سبحان اللہ. فارسی کلام جو آپ کو پسند ہو وہ سنا دیں. بہت شکریہ جی. چلیے جی، عدنان بھائی کے لیے دعائے خیر بھی ہے، اللہ ان کو برکت دے. کچھ کلام سنائے عدنان بھائی، پھر آگے چلتے ہیں. صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے ہم کو دیدار عطا کرنا، جب وقت نظر آئے ہم کو دیدار عطا کرنا، جب وقت نظر آئے ہم کو دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تلغا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تلغا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نظر آئے ہم کو دیدار عطا کرنا. مرحبا. مدینہ ناظرین، آئیے بھی آپ کو دکھاتے ہیں ایک ویڈیو پیکج خوشبو قرآن. آئیے دیکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، وہ سینہ جس میں قرآن پاک کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ مجھے آیات قرآنیہ درست تلفظ، درست مخارج کے ساتھ کتنی یاد ہے۔ ہمارا ایک انداز ہوتا ہے کہ ہم جب بچہ عقل و شعور کے مراحل کی طرف تھوڑا تھوڑا بڑھ رہا ہوتا ہے نا، اس کو بہت ساری چیزیں یاد کرا رہے ہوتے ہیں۔ بیٹے پوئم سناؤ، بچہ پوئم یاد کر کے سنا رہا ہوتا ہے۔ بیٹے فلاں چیز سناؤ، بچہ فلاں چیز سنا رہا ہوتا ہے۔ جس راہ کی طرف بڑھا رہے ہوتے ہیں نا، وہ اسی راہ کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن مجھے اپنا بھی جائزہ لینا ہے اور اپنی اولاد کو بھی اس نظر سے دیکھنا ہے کہ مجھے درست تلفظ کے ساتھ کتنا قرآن یاد ہے اور میرے بچوں کو قرآن پاک کس انداز میں یاد ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ دیگر چیزیں یاد کرنے کے ساتھ ساتھ جو درست چیزیں یاد کرنے والی ہیں وہ کیجئے، لیکن سب سے بہترین جو کلام ہے، افضل ترین کلام ہے، وہ میرے رب کا کلام ہے۔ ہم اس قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کیوں نہ کریں۔ سورہ یاسین شریف یہ تو ہر مومن کے سینے میں ہونی چاہیے۔ سورہ ملک شریف کو یاد کیجیے، سورہ مزمل شریف کو زبانی یاد کیجیے۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات مبارکہ کی اس قدر فضیلتیں حدیث میں بیان کی گئیں کہ مختصر سے وقت میں ان کا کیا احاطہ کیا جا سکے گا۔ یہ یاد کیجیے، آخری صورتیں ان کو یاد کیجیے۔ قرآن پاک کے ساتھ ایسا مضبوط رشتہ کیجئے کہ قرآن پاک ہمیں یاد ہوتا چلا جائے اور ہمارے سینوں میں اترتا چلا جائے، ہمارا دل ویران گھر کی مانند نہ ہو۔ اللہ تعالی اپنی رحمت سے ہمیں مالا مال فرمائے اور اللہ کرے کہ ہم قرآن یاد کرنے والے، قرآن سمجھنے والے اور قرآن پڑھنے والے بنے۔ امیر اہل سنت کا ایک انداز آپ کے سامنے رکھوں۔ امیر اہل سنت نے دعوت اسلامی والوں کو نیک اعمال کا رسالہ دیا نا۔ نیک اعمال کا رسالہ مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، مدارس میں پڑھنے والے بچوں کے لیے بھی ہے، جیل کے قیدیوں کے لیے بھی ہے، گونگے بہروں کے لیے بھی۔ بقیہ سب کو تو تلاوت قرآن کا دین دیا گیا، قرآن پڑھیے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے، تفسیر کے ساتھ پڑھیے۔ گونگا بہرا جو قرآن پاک پڑھ نہیں سکتا، جو قرآن پاک سن نہیں سکتا، امیر اہل سنت یہ چاہتے ہیں کہ ان کا رشتہ بھی قرآن کے ساتھ جوڑا جائے۔ نہیں پڑھ سکتے، نہیں سن سکتے، زیارت تو کر سکتے ہو نا، قرآن پاک کی زیارت کرو۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کی زیارت بھی عبادت، جس کی زیارت بھی حصول برکت کا ذریعہ ہے۔ آئیے قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کریں۔ دوبارہ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھوں، ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، جس کے سینے میں قرآن پاک کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اجلا اجلا کرے، نور تقوی سے منور کرے، نور ہدایت سے منور کرے، نور قرآن سے منور کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نور قرآن سے ہمارے دلوں کو، ہمارے ذہنوں کو روشن اور منور فرمائے، اور تعلیمات قرآن کی روشنی ہماری زندگی میں، ہمارے اخلاق و کردار میں بھی نظر آنی چاہیے۔ الحمدللہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی سیرت میں ہمیں اس کے نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہ عامل قرآن ہوا کرتے تھے، قرآن پر ایسا عمل کیا کرتے تھے کہ قرآن انہیں روشن رکھتا تھا، اور اس کی تعلیمات سے ان کی زندگی کے مختلف گوشوں میں ایسی نورانیت ہوتی تھی، ایسی روحانیت ہوتی تھی کہ یہ چمکتے ہوئے نظر آیا کرتے تھے۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ آج ہماری ممدوح شخصیت ہیں اور ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ سیرت کے مختلف گوشوں پر، مختلف پہلوؤں پر الحمدللہ اب تک گفتگو ہو چکی۔ ایک گفتگو یہ بھی ہے کہ وہ بندہ جو باہر ایک امام کی حیثیت سے ہے اور مقتدا ہے، پیشوا ہے، لوگ واہ واہ کرنے والے ہیں، دست بوسی کرنے والے ہیں، ہاتھ چومنے والے ہیں، اور یوں سمجھے کہ
جہاں آپ بیٹھ جائیں آپ کے رتبے کا خطبہ پڑھنے والے ہیں. اسی شخصیت کا ایک سیرت کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ یہ بندہ اپنے گھر میں کیسا ہے, کس طرح سے اپنے گھر والوں کے ساتھ رہنا سہنا ہے, ان کے ساتھ رویہ کس طرح ہے, اور کیا ان کے ساتھ ایک فرما بردار بچے والا انداز ہے, یعنی والدین کے سامنے جب پیش ہو رہا ہے تو ایک فرما بردار اولاد ہے یا وہاں بھی امام ہی ہے, کیا فرمائیں گے حضور؟ حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے گھر کے اندر آپ کا ایک بڑا زبردست انداز تھا, اور اپنی بڑی والدہ سے محبت کرتے تھے. ویسے تو عمومی طور پر اپنی ہر کوئی اپنی والدہ سے محبت کرتا ہے, لیکن والدہ کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے اس کو پیش نظر رکھنے کی حاجت ہے. حضرت امام سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اپنی والدہ محترمہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو اپنی آواز کو پست رکھتے تھے, یعنی جو ہے وہ دھیمی رکھتے تھے. اور ایک ہوتا ہے کہ آدمی کسی کے پاس جائے اور دھیمی آواز سے گفتگو کرے, اور ایک ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ ادب بھی جو ہے وہ روب بھی ساتھ شامل ہو. تو آپ کے اندر یہ چیز تھی کہ آپ ایک تو اپنی آواز دھیمی رکھتے, تو بولتے تو آپ کا انداز ایسے لگتا کہ بیمار ہیں, جس طرح بیمار آدمی سے بولا نہیں جا رہا ہوتا, اور وہ اس طرح جو ہے وہ آہستہ آہستہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے. تو حضرت امام سیرین رحمۃ اللہ علیہ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بیمار ہیں, ماں کے سامنے اتنے ادب کے ساتھ جو ہے وہ رہا کرتے تھے. پھر ان کو اپنی والدہ کی جو چاہت ہے, پسند ہے, اس کو بھی یہ پیش نظر رکھتے تھے. آپ کی والدہ کیونکہ حجازی ہیں, مدینہ شریف کی رہنے والی تھی, اور حجاز کی عورتوں کے بارے میں لکھا گیا کہ یہ ملائم اور ریشمی لباس کو بہت پسند کرتی, جو نرم لباس ہوتا ہے اور جو ہے وہ ریشمی ہوتا ہے اس کو پسند کرتی ہیں. تو آپ کی والدہ کو بھی جو ہے یہ لباس بڑا پسند تھا, اور آپ ویسے بھی جو ہے وہ کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے, تو وہ اپنی والدہ کے لیے وہ کپڑے ڈھونڈا کرتے تھے کہ جو بہت زیادہ ملائم ہوں اور جو ہے وہ ریشمی ہوں, قیمتی ہوں, اگرچہ وہ اتنے مضبوط نہ ہوں, لیکن یہ چیز جو ہے نا, یہ صفت جس کپڑے کے اندر ہوتی تھی وہ اپنی والدہ کے لیے لے لیا کرتے تھے اور ان کو پیش کرتے تھے. تو یہاں پر سیکھنے کا یہ ہے کہ ہمارے والد صاحب ہیں, ہماری والدہ ہیں, ان کو کیا چیز پسند ہے, ان کی پسند کے مطابق جو ہے وہ ان کو پیش کریں گے تو ان کو زیادہ خوشی ہوگی. کیا بات. اور ایک چیز کے نوٹس لینا کہ فلاں کو یہ بات پسند ہے اور کوئی شریعت کی رکاوٹ نہ ہو, تو ان کی پسند جو اب ہم جو ہے وہ پوری کر دیں گے تو ان کے دل میں کتنی خوشی داخل ہوگی. صحیح. کون سا کلمہ ہے, کون سی عادت ہے, کون سا کام ہے جو امی کے مزاج کے خلاف ہے, ابو کے مزاج کے خلاف ہے, تو اگر ہم اس کو پیش نظر رکھیں گے, اگر شریعت کے خلاف نہیں ہے جو چیز, تو ان کی پسند کا خیال رکھیں. اچھا کوئی جو ہے وہ دعوت کسی کی کر رہے ہیں, تو جو ہمارے گھر میں جو ہے وہ آ رہے ہیں تو ان کی پسند کا خیال رکھیں. جو چیز ان کو پسند ہے اس کے مطابق جب کھانا بنائیں, کہ ہم اتنی کوشش بھی کریں, اتنے پیسے بھی خرچ کریں اور اس کے دل میں خوشی بھی داخل نہ ہو. کسی کو کوئی تحفہ دے رہے ہیں تو اس کی پسند کا تحفہ دیں. تو بعض اوقات جو ہے جیسے جو ہے امام صاحب کو لوگ دے ہی رہے ہوتے ہیں, جائے نماز دے رہے ہوتے ہیں, تسبیح دے رہے ہوتے ہیں, ٹوپی دے رہے ہوتے ہیں, یہ خوشبو دے رہے ہوتے ہیں. تو امیر علیہ السلام بڑی اچھی تربیت کرتے ہیں کہ ائمہ کرام کو آپ رقم پیش کیا کریں, کیونکہ یہ چیزیں تو ان کے پاس ویسے ہی ہوتی ہیں اور لوگ بھی ان کو دے رہے ہوتے ہیں. تو رقم ان کے پاس آئے گی تو ہو سکتا ہے ان کا بچہ بیمار ہے تو اس کو وہ جو ہے وہ دعا دلا دیں گے. گھر کے اندر کوئی مسئلہ ہے, کوئی جو ہے وہ ضرورت ہے تو وہ پوری کر لیں گے. اسی طرح جو ہے وہ جب عید کا موقع آتا ہے, جو مہمان آتا ہے وہ مٹھائی لے کر آ رہا ہوتا ہے. مٹھائی لے کر آ رہے ہیں, ہر کوئی مٹھائی اٹھا کر آ رہا ہے, تو کیا رہیں گے, اتنی مٹھائی کیسے کھائیں گے. تو کوئی ایسا بھی تو ہونا چاہیے نا, کوئی ان کی پسند اور موقع محل کے مطابق جو ہے وہ تحفہ پیش کیا جائے. تو یہ دوسروں کی پسند کا خیال رکھنا, یہ ہمیں امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سیکھنا چاہیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, بزرگوں کی یہ زندگی ہے اور اس میں سیکھنے کے کتنے پہلو ہیں, ہم اس کو دیکھتے جائیں اور کیسے یہ زندگی گزارنے والے ہوتے تھے کہ ایک قرآن و حدیث کے مسائل پر غور و فکر کرنا ہے, اور ساتھ ہی زندگی کا یہ پہلو ہے کہ ہم سے وابستگان کون ہیں, ہمارے تعلق میں رہنے والے, ہمارے ساتھ رہنے والے, ان کو کیا چیز پسند ہے. اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, اس پر بھی تھوڑے سے غور کی حاجت ہے کہ مجھے پتہ ہی نہ چلے کہ میرے ساتھ والے کو کیا پسند ہے. ہم تو مطلب تھوڑی دیر کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے, بلکہ بندہ گلی محلے میں بھی گزر رہا ہوتا ہے نا, تو اس کو گلی والوں کا اندازہ ہو جاتا ہے
کہ ان کو کیا پسند ہے کیا پسند نہیں ہے، کس طرح کا جملے سے خوش ہوتے ہیں کس طرح سے نہیں ہوتے۔ گھر میں بھی اگر ہم سکون کا آرام دہ ماحول، یا دوسرے لفظوں میں کہوں کہ گھر میں ہم دینی ماحول بنانا چاہتے ہیں نا، تو اس کے لیے بھی ایک یہ کام ہم اگر سیکھ لیں کہ ایک تو حوصلہ افزائی والا مزاج ہو، دوسرا لوگوں کو، والد صاحب ہیں، والدہ ہیں، بہن ہیں، بھائی ہیں، بچے ہیں، بچوں کی والدہ ہیں، ان سب کے ساتھ ان کی اگر ہمیں پسند پتہ ہوگی نا، اور کسی موقع پر ان کی مطلوبہ چیز ان کو آپ پیش کر دیں، آپ دیکھیں اس کے بعد کوئی فرمائش کریں گے، کوئی بات کریں گے، کوئی دین کی بات بھی کہنا چاہیں گے تو آسانی سے سنی بھی جائے گی، سمجھی بھی جائے گی، توجہ بھی دی جائے گی۔ ہوتا کیا ہے عدنان بھائی کہ اپنی بات تو نافذ کرنے کے چکر میں کبھی کبھار ہم لگے ہوتے ہیں کہ مجھے یوں سمجھ میں آ رہا ہے لہٰذا ایسا ہو جانا چاہیے، لیکن وہ جو جیسا ہو جانا چاہیے بات بھی درست ہوتی ہے لیکن اس کا انداز درست نہیں ہوتا، اس کے لیے کبھی گراؤنڈ نہیں بنایا جاتا، کبھی ماحول نہیں بنایا جاتا، اور ویسے ہی جیسے بیج اگر بونے ہیں تو ان کو زمین ہموار کیے بغیر اگر ایسے ہی پھینک دیں گے تو اس کے اگنے کے چانس جو ہیں وہ بہت کم رہ جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کا فائدہ ہو اور یہ زمین میں جا کر پھر زمین کا سینہ چیر کر نکل کر آئے، پھر پھل پھول لائیں، تو اس کے لیے پہلے زمین کو ہموار کرنا پڑتا ہے۔ کیا کہیں گے؟ جی بالکل خالد بھائی، ایسی بات ہے، کسی شخص کی اگر ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں، کوئی اچھی عادت اس کے اندر آ جائے، کوئی بری عادت وہ چھوڑ دے، تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے ایک انداز ہے اصلاح کا، اور ہم کسی شخص کے اندر کوئی اچھی بات اگر پیدا کرنا چاہ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اسے زینت دینا چاہ رہے ہیں، تو اس کے کچھ تقاضے ہیں، جو انداز ہے جو بات کرنے کا، ترغیب دلانے کا، اس کا بھی اس کے اندر بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کا بھی پاس اور لحاظ رکھیں، جیسے اسے دنیاوی مثال سے یوں سمجھا جا سکتا ہے، جس جانب آپ نے بھی قدر توجہ دلائی، کہ اگر آپ کوئی فصل کاشت کرنا چاہتے ہیں تو اب اس کے لیے آپ دیکھیں ذہن بنا کہ فصل کاشت ہونی چاہیے، جیسے ذہن بنا کہ اس فلاں آدمی کے اندر یہ اچھی بات آ جانی چاہیے، یہ فلاں بری بات چھوٹ جانی چاہیے۔ جب ذہن بنتا ہے کہ فلاں فصل کاشت کرنی چاہیے، فلاں جو ہے وہ پھولوں کا پودا یا پھل کا درخت جو ہے وہ لگانا چاہیے، تو سب سے پہلے ذہن میں یہ بات آتی ہے اس کا موسم بھی ہے یا نہیں ہے۔ آپ جو ہے وہ گندم کے موسم میں آپ کپاس کاشت کرنے چلے ہیں، کسی بھی شخص سے جب آپ یہ بات ذکر کریں گے وہ کہے گا بندہ خدا کپاس کاشت کرنا بہت اچھی بات ہے لیکن ابھی موسم ہی نہیں ہے، یہ سیزن نہیں ہے، آپ کی محنت رائے گا جائے گی، آپ کا پیسہ جو ہے وہ ڈوب جائے گا، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا آپ کو۔ تو آپ اسی طرح اب آپ جہاں فصل کاشت کرنی ہے اس پر بھی غور کیا جا رہا، بھائی یہ جو زمین ہے آپ نے مثال کے طور پر دھان چاول کاشت کرنے ہیں اور آپ ایک ایسی زمین کا انتخاب کرتے ہیں جو ریت والی ہے، آپ کہتے ہیں یہاں میں دھان کاشت کروں گا، تو جو عقل مند شخص ہوگا اگر آپ کسی سے مشورہ کریں گے وہ کہے گا بندہ خدا دھان چاول کاشت کرنا بہت اچھی بات ہے لیکن جہاں کاشت کرنے لگے ہیں یہ زمین اس کے موافق ہی نہیں ہے، یہاں چاول کی فصل ہو ہی نہیں سکتی، پیسے برباد ہوں گے آپ کے، آپ رک جاتے ہیں۔ اسی طرح بہت ساری مثالیں جو ہیں ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں، سخت زمین ہے جہاں گنا کاشت کیا جا سکتا ہے، آپ کہتے ہیں میں شکرکندی کاشت کروں گا، یہاں میں آلو کاشت کروں گا، تو وہ آدمی آپ کو جو اس فیلڈ سے تعلق رکھنے والا کہے گا بندہ خدا یہ زمین اس کے لیے نہیں ہے، یا تو یہاں کوئی اور چیز جو اس کے موافق ہے اس کو کاشت کیا جائے، یا پھر آپ نے اگر یہی کاشت کرنا ہے تو پھر زمین کو تبدیل کیا جائے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہم اپنے معاشرے کے اندر دنیاوی اعتبار سے ان چیزوں کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ جب ہم کسی آدمی کے اخلاق کردار کو مزین کرنا چاہتے ہیں، جب ہم اس کے اندر کوئی بری عادت ہے اس کو نکالنا چاہتے ہیں، کوئی اچھی عادت اس کے اندر ایڈ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں بھول جاتے ہیں کہ یہ شخص بیٹھا کہاں ہے، اس کا منصب کیا ہے، ہمارا بولنے کا انداز کیا ہے، ہم اس کو ترغیب دلا رہے ہیں یا اس کو ذلیل کر رہے ہیں، ہم اسے جو ہے وہ برانگیختہ کر رہے ہیں، تیش دلا رہے ہیں، یا اس کو احساس دلا رہے ہیں کہ یہ بات آپ کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہیں، عقل، دانش مندی اور شعور اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ان چیزوں کو بھی دیکھ لیں۔ باپ کو سمجھانا ہے، بچوں کے سامنے آپ اس کو لے کر بیٹھ گئے ہیں، مثال کے طور پر دادا جو ہے وہ اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے لیکن اس کے پوتے پوتیاں دیگر گھر والے بیٹھے ہیں، ارے تمہارے اندر یہ خرابی ہے، تم اچھے باپ نہیں بن سکتے، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، 100 آپ نے برائیاں بیان کر دی، ہوا کیا کی کہاں
ٹھیک ہے اس کے اندر ایک برائی تھی، لیکن آپ نے جس وقت کا انتخاب کیا یہ موسم نہیں تھا یہ بات کرنے کا، یہ وقت نہیں تھا. آپ کو اس جگہ کو اس شخص کو تنہا کرنا چاہیے تھا، یا کم از کم جو اس کے ماتحت ہیں آپ نے ان کے سامنے، آپ نے بیٹے کے سامنے، بہو کے سامنے بیٹے کو ذلیل کر دیا، یا اس کے لیے ایسا انداز اختیار کیا کہ کل کو وہ بیچارہ خود بھی نادم ہو، شرمندہ ہوگا کیا؟ پھر فاصلے پیدا ہوں گے، پھر خرابیاں جنم لیں گی. پھر ہوگا کیا؟ جب ایک بار آپ نے ایسا کر دیا نا، تو اب آپ کا ماتحت، آپ کا بھائی، آپ کا عزیز، آپ کا رشتہ دار، آپ کا بیٹا، دوسری دفعہ وہ کبھی بھی یوں کہہ لیں کہ ایک بار اگر آپ نے ایسا کیا دوبارہ وہ آپ کے ہاتھ آنے والا نہیں. اس کو پتا اگر دوبارہ ایسا ماحول بنا تو میری بے عزتی پھر ہو سکتی ہے، لہٰذا وہ کترائے گا آپ سے. پھر آپ شکوہ کریں گے بیٹا ہے میرا لیکن مجھے وقت نہیں دیتا، میرے پاس نہیں بیٹھتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ نے اس کی عزت نفس کو مجروح کیا، آپ نے خیال نہیں کیا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو مبارک انداز ہے سمجھانے کا، تربیت کا، ہمارے لیے وہی رہبر و رہنما ہے. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں کتنے پیارے انداز میں وہ جس شخص نے غلط کام کیا مسجد کے اندر، اعرابی کا مشہور واقعہ ہے، جب نبی پاک علیہ السلام نے اس کو سمجھایا نا تو وہ بعد میں کہا کرتے تھے، کہتے تھے خدا کی قسم ان سے بڑھ کے معلم اور سمجھانے والا میں نے نہیں دیکھا. تو ایسا انداز ہو کہ آپ جب کسی کو کچھ سمجھا رہے ہیں تو واقعی تہذیب ہو اس کی، آپ اسے مزین کر رہے ہیں، وہ بندہ کہے کہ واقعی اس آدمی نے مجھے زینت دی ہے، مجھے ذلیل نہیں کیا، مجھے جو ہے وہ ایک خرابی تھی اس سے بچا لیا ہے، میرے اندر جو ہے ایک یوں کہہ لیں ایک جھومر، ایک جوہر کا اس نے اضافہ کر دیا ہے، ایک نگینہ لگا کے مجھے قیمتی بنا دیا ہے. اس طرح کا انداز ہونا چاہیے. سمجھانے کا انداز بھی بہت پازیٹیو ہو. ادب اور آداب ان کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اگر ان کے دائرے سے باہر چلے جائیں گے تو پھر جو ادب کے دائرے سے باہر جائے گا وہ بے ادبی، گستاخی اور پھر نہ جانے کہاں کہاں پہنچے گا. اور ایسا تو ہم نے نہیں ہونا. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو، حضور کا کلمہ پڑھنے والوں کو ادب زیب دیتا ہے. اللہ کریم جل وعلا ہم سب کو یہ نصیب فرمائے. عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ایک عظیم فرد، تابعی بزرگ حضرت سیدنا امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے حوالے سے الحمدللہ آج ہم نے گفتگو کی، جس میں سے ان دی اینڈ جو ٹاپک ہمارا ڈسکس ہوا وہ اب تک یہ ہے کہ والدین کے ساتھ محبت کے ساتھ ہی پیش آیا جائے. جب ان سے بات کی جائے، قرآن بھی یہی تعلیم دیتا ہے کہ اپنی آوازوں کو بھی پست رکھا جائے، عاجزی کے بازو بچھا کے رکھے جائیں، اف تک ان سے نہ کہا جائے. تو اس تعلیم کو بالکل فالو کیا جائے. اور ہم سب دیکھ لیں کہ اگر کوئی ہم سے دور ہو رہا ہے، والدین سے اولاد دور ہو رہی ہے، یا اولاد کا یہ شکوہ ہے کہ والدین ہم سے دور ہو رہے ہیں، ہماری بات نہیں سن رہے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے شریعت محمدی کا طریقہ چھوڑا ہوا ہے. اگر یہ چھوڑا ہوا ہے تو پھر نتیجہ دوریاں ہی پیدا ہونا ہے. دین اسلام لوگوں میں محبتیں پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، اور الحمدللہ یہ محبتیں پیدا کرتا ہے. اس پر عمل کرتے چلے جائیں. اختتامی کلمات کی طرف بڑھیں گے. علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آیت طیبہ پر الحمدللہ گفتگو ہوئی. آپ کی وصال کیسے ہوا، کہاں ہوا، اگر اس پر کچھ روشنی ڈال دی جائے. جی، آپ کا وصال بصرہ میں ہی ہوا تھا، اور ویسے آپ کی جو پیدائش تھی وہ 33 ہجری میں حضرت امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مقدس میں ہوئی. اور آپ نے 110 ہجری 9 شوال المکرم میں وصال فرمایا. جو آپ کی عمر تقریباً 82 سال یعنی 82 سال کے لگ بھگ تھی. تو آپ نے ایک کامیاب زندگی گزار کر جو ہے وہ وصال فرمایا. وصال سے پہلے آپ نے اپنے بیٹے کو جو وصیت کی اس میں سے یہ تھا کہ مجھ پر 40,000 جو ہے وہ قرض ہے، تو اس قرض کی ادائیگی کرنا. اور دیگر وصیتیں بھی فرمائیں. آپ کے ایک بیٹے تھے عبداللہ. ویسے تو اللہ پاک نے آپ کو 30 اولادیں عطا فرمائیں، لیکن اس میں سے صرف جو ہے وہ حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ یہی زندہ رہے. اور انہوں نے ان کو وصیت فرمائی کہ قرض کی ادائیگی کیجیے گا. اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا وصال ہوا. اور آپ کا جو مزار پر انوار ہے وہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو ہے مزار کے ساتھ، یعنی ایک جو ہے وہ کمرہ ہے کہ جس میں جو ہے وہ آپ کا مزار بھی ہے اور حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی مزار ہے. اور یہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کے ہم جلیس تھے، یعنی آپ کے دوست کہہ لیں، اور تقریباً ہم عمر بھی ہیں اور دوست بھی ہیں.
جس کا دوست حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں تو پھر جو ہے وہ ان کا اپنا کیا مقام ہوگا. اور دوستی کیسی یعنی جو ہے وہ اللہ کے لیے تھی کہ جو ہے فوت ہونے کے بعد جو ہے جب مزار بنا وہ بھی ساتھ ساتھ ہے. الحمدللہ جو بصرہ جاتے ہیں اور زیارتیں کرتے ہیں تو وہ آپ کے مزار پر انوار پر بھی جو ہے وہ حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں. رب کی رحمت سے جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ نیٹ پر اور تصویر میں تو حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے. اور دعا فرمائیں کہ بصرہ جا کر جو ہے وہ بنفس جو ہے وہ خود اپنے اس جو ہے وہ جسم کے ساتھ بھی جو ہے وہ حاضری کا شرف حاصل ہو جائے. اور رب کی رحمت سے دونوں قبروں کی تصویر میں تو زیارت ہوئی ہے کہ دونوں پر جو ہے وہ چادر بھی جو ہے وہ چڑھائی گئی اور بالکل ساتھ ساتھ جو ہے نا دونوں ایک دوسرے کے پہلو میں ہی جو ہے وہ دفن کیے گئے. جلیس تھے، جلیس ہیں، جلیس رہیں گے. اللہ کریم جل وعلا یعنی ہم نشین تھے، ایک ہی مجلس میں بیٹھنے والے تھے. اللہ کریم جل وعلا دونوں بزرگوں کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے. بڑی عظیم ہستی ہیں علامہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی، اور ان کی سیرت پر بھی الحمدللہ ہم سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں گفتگو کر چکے ہیں. اور بہت پیاری اور عظیم ہستی، عظیم سیرت کے حامل علامہ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے حوالے سے آج ہم نے گفتگو کی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت یافتہ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد، اور کن کن صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ آپ رہے، کس کس کا زمانہ نصیب ہوا، ان میں سے چند نام میں برکت کے لیے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اور اللہ اکبر. فرمایا گیا کہ حضرت زید بن ثابت، حضرت حذیفہ بن یمان، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، حضرت حسن، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جندب بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رافع بن خدیج، اور درجنوں صحابہ ابھی جن کے نام باقی ہیں ان کے ساتھ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تعلق اور ان سے سماع حدیث کا معاملہ رہا. ان سے حدیث مبارکہ سنا کرتے تھے. اور ایک آپ کی سیرت میں عظیم پہلو یہ بھی رہا کہ آپ نے اس بات کو واضح کیا اور اس بات کو بالکل اصول اس کے وضع کیے کہ بد مذہبوں سے کوئی بات نہ سنی جائے، گمراہیت سے بچا جائے. وہ حدیث بھی سنانے کے لیے آتے تھے. تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت میں یہ پہلو تھا کہ نہیں، ہم نے اہل بدعت سے کوئی چیز نہیں سننی. کوئی وہ کہتے تھے کہ ہم سے ایک آیت ہی سن لیں. تو جس نے قرآن حضرت علی سے سنا ہو، امام حسن سے سنا ہو، تو پھر وہ بدعتیوں کے پاس جا کر قرآن کیسے سنے؟ یہ وہ افراد تھے جنہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ دین کی پروٹیکشن ہو اور اپنے جو عقائد ہیں ان کی اصلاح رہے، مضبوط اور مستند درست عقائد پر، جس پر حضور اکرم علیہ السلام نے صحابہ اور اہل بیت کو چھوڑا اور جس سے تمسک کے لیے نبی اکرم علیہ السلام ارشاد فرماتے رہے، اسی سے تمسک کیا جائے. اور الحمدللہ عز و جل یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو انتہائی چمکتا دمکتا آفتاب و مہتاب بنایا. ان کی سیرت آج ہم سب کے لیے منارہ نور بھی ہے اور انشاءاللہ رہے گی. رب العالمین جل وعلا ہمیں اپنے بزرگوں کی سیرت سے فیضان اور روشنی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جس طرح رکن شورا نے ارشاد فرمایا، رب العالمین جل وعلا ان نفوس قدسیہ کے مزارات کی زیارت بھی ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ والسلام شامل کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. طلع البدر علينا من ثنيات الفداء، وجب الشكر علينا
سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ جاکنے کے وقت آنا چہرہ انور دکھانا مکر شیطان سے بچانا مکر شیطان سے بچانا اپنے دامن میں چھپانا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ.